کچھ ریلیٹیوز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں بچی کیوں ایجوکیشن حاصل کرے، کیونکہ یہ ایک ان کے لیے داغ تھا۔ جب میں 7 سال کی تھی پولیو نے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے میں لیفٹ لیگ سے معذور ہوئی، لیکن معذوری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو اس نے اس کے لیے پلان کیا ہوتا ہے۔ کچھ میری چائلڈہڈ کی میموریز ہے، ان کی طرف میں جاؤں تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ ہماری ہی کمیونٹی ممبرز کے لوگ، کچھ ریلیٹیوز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں بچی کیوں ایجوکیشن حاصل کرے، کیونکہ یہ ایک ان کے لیے داغ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا امتحان ہے ان کے پیرنٹس کے لیے یا اس بچی کے لیے۔ لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہے، سو میرے والد محترم نے یہی تعلیم کا آغاز، جو کہ خود وہ ایک مدارس سے، جس کی وجہ سے سوچا کہ میں پڑھاؤں گا بچی کو تو یہ اس طرح کی جو کام میں اس میں ناکامیاں اور جو کچھ نظر آ رہی ہے وہ ختم ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے گریجویشن ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کر لیا، اور پھر میرا ایڈمیشن قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہوا لنگوسٹکس میں۔ یہ میرے لیے چیلنجنگ پوائنٹ تھا، کیونکہ کسی بچی کو کبھی اسکول یا کالج کا ماحول نہیں ملا ہو اور وہ فرسٹ ٹائم جا کے وہ بھی کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں انگلش جیسے سبجیکٹ میں بیٹھ جاتی ہے تو چیلنجز اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لیکن میرے اساتذہ کوآپریٹو تھے، والدین کا ساتھ تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ میرا یہ 2 سال کا سفر بھی کامیاب رہا، اور میں نے ایم اے لنگوسٹکس کر لیا 2011 سے 13 کے درمیان قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ بہت سے ایسے کونسلنگ سیشن، سیمینارز جہاں پہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا کہ اگر کسی انسان کے باڈی پارٹ میں ایک چیز کا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کا جذبہ اسٹرانگ ہے، آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہو، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ مین پاور ہے، مائنڈ کے تھرو آپ کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سے مجھے موقع ملا کہ کچھ یونیورسٹیز میں انٹرنشپ کے طور پہ پڑھانے کا، کچھ اچھے اسٹوڈنٹس بھی بن گئے۔ انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کے پاس انگلش بولنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ سو مائی فادر اینڈ می ڈیسائیڈڈ دیٹ آئی مسٹ ٹیک ایڈمیشن ان نمل۔ پھر یہاں سے سفر کا آغاز ہوا، نمل میں میرا ایڈمیشن ہوا، دوبارہ میں نے وہاں سے ماسٹرز کر لیا اور کچھ میں نے انگلش لینگویج ڈپلوماز بھی کیے۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ تھا، مجھے رہائش کے لیے ہاسٹل کا انتخاب کرنا پڑا۔ ہاسٹل میں نارمل لڑکیوں کے ساتھ رہنا میرے لیے چیلنجنگ تھا۔ 7 سے 8 سال کا یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ اسی دوران میں نے ایم فل فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے لنگوسٹکس میں کر لیا۔ اسی دوران میرے کمپٹیٹیو CSS جیسے پیپرز میں بھی اپیئر ہوئی۔ 2019 کے اینڈ 20 میں دارالہنر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ دارالہنر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایجوکیشنل اور ٹیکنیکل فیسلٹیز دیتی ہے ایسی خواتین جو کہ گھروں میں پڑی ہے اور ان کی مائنر ڈسیبلٹی بھی میجر ڈسیبلٹی بن جاتی ہے۔ جب وہ مینٹل سٹریس کے بعد مینٹل ایشوز میں آتے ہیں تو وہ فیملی کے لیے، نہ صرف فیملی کے لیے بلکہ کمیونٹی کے لیے بوجھ بنتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ سلائی مشینوں کے ساتھ آغاز کیا، 1-2 گھر سے لیے۔ پھر الحمدللہ آج 2.5 سال کا عرصہ پورا ہوا، سیمینارز، مختلف کنونشنز، اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کے ذریعے اب تک 22 خواتین میرے پاس ایسی ہے جو کہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا معاشرے میں خاتون کمزور ہے، کوئی بھی خاتون کمزور نہیں، کیونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو یکساں بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی جو ہے امور اور ان کی ایکٹیویٹیز سیم ہوں، اور ساتھ ساتھ خاص کر ان خواتین کے لیے جو کہ بہت ایسی فیملیز سے بھی تعلق رکھتی ہے جن کی کوآپریٹو فیملیز ہے، پھر بھی وہ خود آگے نہیں آتی۔ میں خود جانتی ہوں ایسی بہت سی خواتین ہیں، وہ آئیں اور ساتھ ان خواتین کے لیے مثال بنے جن کے گھروں میں ان کو چانس نہیں دیا جاتا، کیونکہ آپ کو دیکھا دیکھی میں ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، وہ بھی آپ کو چانس دیں گے۔ اور لاسٹ میں جو ہماری وومن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کے پیرنٹس سے، اسپیشلی ان کے بھائیوں سے، ان کی فیملی ممبرس سے، کہ آپ نکلے دیکھے معاشرے میں، آپ معاشرہ بدل چکا ہے، تعلیم حاصل کروائے، کوئی فنی تربیت دے تاکہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح کھاتی پیتی ہی ہے گھر پہ، کیوں نہ وہ اپنا بوجھ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹے۔ اور ان خواتین سے بھی کہ معذور ہیں کہہ کے نہ بیٹھے، دل کی بات پہنچانے کے لیے گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے، ان تک پہنچائے، نہیں تو دارالہنر فاؤنڈیشن آپ کا منتظر ہے۔